اس گہری گفتگو اور تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے قانون کا جائزہ لے رہے ہیں جو خاص طور پر بحران کے وقت آپ دیکھیں بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے، پنجاب پریونشن آف ہوڈنگ ایکٹ 2020۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس اس قانون کا سرکاری گزٹ بھی موجود ہے جو اس کی بنیاد ہے۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ صرف ایک آپ کہیں عام قانون نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت بنایا گیا تھا۔ بالکل، تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سمجھیں یہ قانون ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی خاص طور پر 2020 میں، اور اس کی وہ کون سی خاص باتیں ہیں جو عام آدمی اور کاروباری طبقے دونوں کے لیے جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ ایکٹ تو آیا ہی کووڈ-19 وبا کے دوران تھا، جب ہم سب نے دیکھا کہ کیسے ضروری چیزوں کی قلت پیدا ہوئی اور قیمتیں بے آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ صحیح۔ دراصل قانون کی اپنی زبان میں یوں سمجھیں کہا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزی عوام کی مشکلات میں جیومیٹرک پروگریشن یعنی انتہائی تیزی سے اضافہ کرتی ہے۔ اوہ اچھا، جیومیٹرک پروگریشن۔ جی، اسی اضافے کو روکنے کے لیے یہ قانون 11 اگست 2020 کو پورے پنجاب میں فوری طور پر نافذ کیا گیا۔ یہ ایک ہنگامی صورتحال کا آپ کہہ لیں رد عمل تھا۔ تو آئیے اس کی تہ میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قانون کی نظر میں کون اس کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ ڈیلر کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف بڑے تاجر ہیں یا چھوٹے دکاندار بھی شامل ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ قانون نے ڈیلر کی تعریف کو بہت وسیع رکھا ہے۔ اس میں کوئی بھی فرد، تاجر، رجسٹرڈ یا غیر رجسٹرڈ پارٹنرشپ فرم، ایسوسیشن، کمپنی یا ان کے ایجنٹس شامل ہیں۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ قانون کے شیڈیول میں دی گئی کسی بھی شے یعنی آرٹیکل کی خرید و فروخت یا ذخیرہ کرنے کا کاروبار کرتے ہوں۔ اچھا، یعنی اس میں بنانے والے، پیدا کرنے والے، پیک کرنے والے، درآمد یا برآمد کرنے والے، تھوک فروش اور پرچون فروش، یہ سب آ گئے؟ بالکل، سب شامل ہیں۔ اس وسیع تعریف کا مقصد غالباً یہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو سپلائی چین کا حصہ ہے وہ ذمہ داری سے بچ نہ سکے۔ چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑی ملٹی نیشنل کمپنی تک سب اس کے دائرے کار میں آ سکتے ہیں اگر وہ شیڈیول میں شامل اشیاء کا کاروبار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اصل مدعا پر، ذخیرہ اندوزی یا ہولڈنگ۔ یہ لفظ ہم عام طور پر سنتے ہیں، لیکن قانون اسے کیسے بیان کرتا ہے؟ کیا صرف زیادہ مقدار میں سامان رکھنا ہی ذخیرہ اندوزی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق ذخیرہ اندوزی کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اگر حکومت نے کسی شے کو ذخیرہ کرنے کی کوئی زیادہ سے زیادہ حد مطلب میکسیمم کوانٹٹی مقرر کی ہے تو اس حد سے زیادہ مقدار میں ذخیرہ کرنا ذخیرہ اندوزی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت، اگر کوئی حد مقرر نہیں کی گئی تو پھر ذخیرہ اندوزی کا مطلب ہے کہ اشیاء کو ذخیرہ کرنا اور مارکیٹ میں طلب یعنی ڈیمانڈ ہونے کے باوجود انہیں فروخت کے لیے پیش نہ کرنا۔ اچھا، تو یہ دوسرا نقطہ زیادہ اہم لگتا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس مال موجود ہے، لوگ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ جان بوجھ کر اسے روکے ہوئے ہیں تاکہ قیمت بڑھے یا مصنوعی قلت پیدا ہو، تو یہ ذخیرہ اندوزی کہلائے گی، چاہے حکومت نے کوئی مقدار کی حد مقرر نہ بھی کی ہو۔ بالکل درست، آپ نے صحیح سمجھا۔ یہ تعریف صرف مقدار پر نہیں بلکہ نیت اور عمل پر بھی توجہ دیتی ہے۔ اور یہاں آرٹیکل کا مطلب وہ تمام اشیاء ہیں جو اس ایکٹ کے ساتھ منسلک شیڈیول میں درج ہیں۔ اس شیڈیول پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو مان لیجئے کہ کوئی ڈیلر اس تعریف کے مطابق ذخیرہ اندوزی کا مرتکب پایا جاتا ہے، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ قانون کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک سنجیدہ جرم سمجھا گیا ہے۔ سزا 3 سال تک قید سادہ ہے، سمپل امپریزنمنٹ جسے کہتے ہیں۔ قید کے ساتھ ساتھ ذخیرہ کی گئی اشیاء کی کل مالیت کا 50% بطور جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ 50% مالیت کا جرمانہ؟ اوہو، یہ تو کافی بھاری سزا لگتی ہے۔ اس کا مقصد یقیناً ایک مضبوط پیغام دینا ہوگا کہ بھئی ایسی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جی بالکل، خاص طور پر ہنگامی حالات میں جب ضروری اشیاء کی فراہمی متاثر ہو تو ایسی سزاؤں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مالی فائدے کے لالچ میں عوام کو مشکلات میں ڈالنے سے باز رکھا جائے۔ اشیاء کی مالیت کا تعین کیسے ہوگا، اس کے لیے الگ سے قواعد بنانے کا بھی ذکر ہے قانون میں۔
اب عملی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ قانون بن گیا، سزائیں مقرر ہو گئیں، لیکن اس کا نفاذ کیسے ہوگا؟ کون سے افسران ذمہ دار ہوں گے اور ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ یہ وہ حصہ ہے جہاں قانون کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ جی، نفاذ کے لیے اختیارات متعلقہ افسر کو دیے گئے ہیں، جو عام طور پر ضلع کا ڈپٹی کمشنر یعنی ڈی سی ہوتا ہے، یا کوئی بھی افسر جسے ڈی سی صاحب تحریری طور پر اختیار دیں۔ اگر اس افسر کو معقول شک ہو، مطلب ریزنیبل سسپیشن ہو، چاہے یہ شک کسی مخبر کی اطلاع پر مبنی ہو یا اس کی اپنی معلومات پر کہ اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہ ایک اہم قدم اٹھا سکتا ہے۔ وہ کیا قدم ہے؟ وہ افسر اپنے شک کی وجوہات تحریری طور پر ریکارڈ کرنے کے بعد بغیر کسی وارنٹ کے، جی ہاں بغیر وارنٹ کے، کسی بھی جگہ، گودام، دکان یا احاطے میں داخل ہو کر تلاشی لے سکتا ہے جہاں اسے شبہ ہو کہ ڈیلر نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اشیاء ذخیرہ کی ہیں یا وہاں متعلقہ اکاؤنٹس، رجسٹر یا دستاویزات موجود ہیں۔ بغیر وارنٹ کے تلاشی؟ یہ تو بہت وسیع اختیار ہے۔ عام طور پر تو تلاشی کے لیے مجسٹریٹ سے وارنٹ لینا ضروری ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، یہ ایک آپ کہہ لیں غیر معمولی اختیار ہے جو اس قانون کی سنگینی اور ہنگامی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر تلاشی کے دوران قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اشیاء پائی جاتی ہیں تو افسر انہیں فوری طور پر اپنی تحویل میں لے لے گا، یعنی سیز کر لے گا، اور قبضے میں لی گئی اشیاء اور دیگر مواد کی ایک تفصیلی رپورٹ بنائے گا۔ اچھا، اس اختیار کے ساتھ ایک اور اہم نکتہ بھی جڑا ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی جو عام دفعات ہیں تلاشی اور ضبطی کے لیے، وہ اس ایکٹ کے تحت ہونے والی کارروائی پر لاگو نہیں ہوں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹ نے تلاشی اور ضبطی کے لیے اپنا ایک الگ اور ممکنہ طور پر زیادہ تیز رفتار طریقہ کار وضع کیا ہے۔ مقصد شاید یہ تھا کہ ہنگامی صورتحال میں قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے فوری کارروائی میں تاخیر نہ ہو۔ افسران کو تیزی سے کام کرنے کے لیے زیادہ لچک آپ کہہ لیں دی گئی ہے۔ اور جو مال قبضے میں لیا گیا اس کا کیا بنے گا؟ مطلب گوداموں میں پڑا مال تو خراب بھی ہو سکتا ہے۔ قانون نے اس کا بھی حل نکالا ہے۔ متعلقہ افسر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قبضے میں لی گئی اشیاء کو مقررہ طریقے کے مطابق نیلام یعنی آکشن کر سکتا ہے۔ اس نیلامی سے جو رقم حاصل ہوگی اسے نیشنل بینک آف پاکستان کے کسی منافع بخش اکاؤنٹ مطلب پروفٹ بیئرنگ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جائے گا۔ اور یہ رقم کس کی ہوگی؟ حکومت کی یا ملزم کی؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ مقدمے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر بعد میں عدالت ملزم کو بری کر دیتی ہے تو یہ رقم جمع شدہ منافع کے ساتھ اسے واپس مل جائے گی، لیکن اگر ملزم کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ رقم بما منافع سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے گی۔ یہ نظام آپ دیکھیں مال کو ضائع ہونے سے بھی بچاتا ہے اور ریاست کے لیے ممکنہ آمدنی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہ تو نفاذ کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں قانونی کارروائی کی طرف۔ اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو مقدمہ کیسے چلے گا؟ کیا عام عدالتوں میں معمول کے مطابق کارروائی ہوگی یا کچھ مختلف ہے؟ نہیں، یہاں بھی طریقہ کار مخصوص اور تیز رفتار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس ایکٹ کے تحت تمام جرائم قابل دست انداز یہ پولیس ہیں، کوگنیزیبل جنہیں کہتے ہیں، یعنی پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتاری کر سکتی ہے۔ دوسری بات، یہ جرائم ناقابل ضمانت ہیں، نان بیلیبل، یعنی ضمانت ملنا ملزم کا حق نہیں بلکہ عدالت کی صوبادیت پر منحصر ہوگا، جو عام طور پر سنگین جرائم میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ناقابل ضمانت۔ اور مقدمے کی سماعت؟ مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی میجسٹریٹ یعنی اسپیشل میجسٹریٹس مقرر کیے جائیں گے، جن کا تقرر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 14A کے تحت ہوگا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ میجسٹریٹ مقدمے کی سماعت سمری طریقے سے یعنی سمری مینر میں کریں گے۔ سمری ٹرائل اس کا کیا مطلب ہے عام فہم زبان میں؟ سمری ٹرائل کا مطلب ہے کہ مقدمے کی کارروائی معمول کی طویل عدالتی کارروائی کے بجائے مختصر اور تیز تر ہوگی۔ گواہوں کے بیانات اور شواہد کو جلد از جلد ریکارڈ کیا جائے گا تاکہ فیصلہ جلدی ہو سکے۔ قانون میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 262 سے 265 کا حوالہ دیا گیا ہے جو سمری ٹرائل کا طریقہ بتاتی ہیں۔ تاہم ایک اہم استثناء یہ ہے کہ دفعہ 262 جو سمری ٹرائل میں سزا کی حد عام طور پر 3 ماہ مقرر کرتی ہے، اس قانون پر لاگو نہیں ہوگی۔ یعنی
یعنی اسپیشل میجسٹریٹ سمری ٹرائل کرتے ہوئے بھی اس قانون میں دی گئی پوری سزا یعنی 3 سال تک قید سنا سکتا ہے؟ بالکل، جی ہاں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد تیز انصاف فراہم کرنا ہے، لیکن سزا کی سنگینی کو کم کیے بغیر۔ قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ مقدمے کی سماعت 30 دن کے اندر مکمل کی جانی چاہیے۔ صرف 30 دن میں ٹرائل مکمل کرنا، یہ تو واقعی بہت تیز رفتار انصاف کا وعدہ لگتا ہے۔ کیا اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہوگا؟ جی ہاں، بالکل، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ سزا کے خلاف اپیل متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج کے پاس 30 دن کے اندر دائر کی جا سکتی ہے، اور قانون کی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپیل کا فیصلہ بھی 30 دن کے اندر کیا جائے گا۔ یہ پورا نظام آپ دیکھیں فوری کارروائی اور جلد نتائج کے گرد گھومتا ہے۔ اب تک ہم فرد واحد کی بات کر رہے تھے، لیکن اکثر بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی یا مارکیٹ مینیپولیشن میں تو کمپنیاں یا بڑے ادارے ملوث ہوتے ہیں۔ کیا قانون ان سے بھی نمٹتا ہے؟ جی بالکل، قانون نے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر یہ جرم کسی کمپنی، کارپوریٹ باڈی، پارٹنرشپ فرم یا افراد کی کسی ایسوسیشن مطلب ایسوسیشن آف پرسنز کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ اس ادارے کا ہر ڈائریکٹر، پارٹنر، مینیجر، سیکریٹری، ممبر یا دیگر متعلقہ افسر، یہاں تک کہ اصل مالک یا ایجنٹ بھی اس جرم کا ذمہ دار سمجھا جائے گا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ اوہو، یعنی صرف کمپنی پر جرمانہ نہیں ہوگا بلکہ ذمہ دار افراد کو ذاتی طور پر سزا ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ ویکیریس لائبلٹی کا اصول ہے، یعنی ادارے کے عمل کے لیے اس کے کرتا دھرتا ذمہ دار ہیں۔ البتہ ایک بچت کی صورت رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ یہ جرم اس کے علم کے بغیر ہوا یا اس نے اپنی پوری کوشش مطلب ڈیو ڈیلیجنس کی تھی کہ ایسی خلاف ورزی نہ ہو، تو وہ سزا سے بچ سکتا ہے، لیکن ثبوت کا بوجھ ظاہر ہے اسی شخص پر ہوگا۔ قانون میں مخبروں یعنی انفارمرز کا بھی کردار نظر آتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جی، قانون خفیہ اطلاع دینے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی افسر کو ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ایسی مصدقہ اطلاع دیتا ہے جس کے نتیجے میں کارروائی ہوتی ہے، ملزم کو سزا ملتی ہے اور جرمانے یا نیلامی سے رقم سرکاری خزانے میں جمع ہوتی ہے، تو وہ مخبر اس جمع شدہ رقم کے 10% یعنی 10% کے برابر انعام کا حقدار ہوگا۔ اس کا طریقہ کار قواعد میں طے کیا جائے گا۔ اس سے امید کی جاتی ہے کہ لوگ غیر قانونی سرگرمیوں کو سامنے لانے میں مدد کریں گے۔ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں معلومات فراہم کرنے کے حوالے سے؟ جی ہاں بالکل، ڈیلرز پر معلومات فراہم کرنے کی کافی سخت ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ ہر ڈیلر پابند ہے کہ جب بھی متعلقہ افسر تحریری حکم کے ذریعے پوچھے تو وہ شیڈیول میں شامل کسی بھی شے کی پیداوار، درآمد، برآمد، خریداری، سٹاک، فروخت یا تقسیم کے بارے میں تمام ضروری معلومات فراہم کرے۔ کیا آفیسر خود سے بھی سٹاک چیک کرنے یا ڈکلیریشن مانگنے کا اختیار رکھتا ہے؟ بالکل، آفیسر کسی بھی ڈیلر، مینوفیکچرر یا گودام کے مالک یا انچارج کو ہدایت دے سکتا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود کسی خاص شے کے سٹاک کا اعلان یعنی ڈکلیریشن کرے۔ اس اعلان میں سٹاک کی مقدار، اس کی مالیت، خریداری کی تاریخ، رسیدوں یعنی انوائسز کی کاپیاں، اور اگر مال آگے بیچ دیا ہے یا بیچنے کا معاہدہ کیا ہے تو اس کی تفصیلات شامل ہونی چاہیے۔ آفیسر کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت خود جا کر سٹاک اور متعلقہ ریکارڈ، کھاتے یا دستاویزات کی جانچ پڑتال یعنی ویریفیکیشن کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ڈیلر یہ معلومات دینے میں ناکام رہے یا غلط معلومات دے، کیا یہ بھی جرم ہے؟ جی، یہ ایک الگ جرم ہے۔ معلومات فراہم کرنے میں ناکامی، جان بوجھ کر غلط یا جعلی معلومات دینا، یا ایسے معاہدوں کی معلومات دینا جو حقیقت میں موجود نہ ہوں، یعنی بوگس کانٹریکٹس، یہ سب قابل سزا ہے۔ اسی طرح قیاس آرائی پر مبنی لین دین، اسپیکولیٹو ٹرانزیکشنز جسے کہتے ہیں، یا مارکیٹ میں ہیلا پھیری، مارکیٹ مینیپولیشن میں ملوث ہونا، جس سے قیمتوں یا مارکیٹ کی صورتحال کے بارے میں مصنوعی، غلط یا گمراہ کن تاثر پیدا ہو، یہ بھی ایک الگ جرم ہے۔ اور اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اس جرم کی سزا بھی کافی سخت ہے، 3 سال تک قید سادہ اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ۔ یعنی قانون نہ صرف ذخیرہ اندوزی کو روکنا چاہتا ہے بلکہ مارکیٹ میں شفافیت کو یقینی بنانے اور غلط معلومات یا افواہوں کے ذریعے منافع خوری کو بھی روکنا چاہتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک آپ کہیں کہ جامع قانون لگتا ہے۔ اتنے وسیع اختیارات کے ساتھ کیا ان افسران کے لیے بھی کوئی تحفظ ہے جو نیک نیتی سے کارروائی کرتے ہیں،
ان پر تو غلط کارروائی کے الزامات بھی لگ سکتے ہیں نا؟ قانون نے اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ سیکشن 13 کے تحت، اس ایکٹ کے تحت نیک نیتی سے یعنی گڈ فیتھ میں کیے گئے کسی بھی اقدام کے خلاف کوئی مقدمہ، استغاثہ یا قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ انڈیمنٹی کلوز کہلاتی ہے۔ یہ افسران کو تحفظ فراہم کرتی ہے تاکہ وہ بغیر کسی غیر ضروری خوف کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ اور اگر اس قانون کی کوئی بات کسی دوسرے قانون سے ٹکرائے تو مطلب کوئی کانفلکٹ ہو جائے؟ ایسی صورت میں سیکشن 16 کے مطابق یہ ایکٹ دیگر تمام نافذ العمل قوانین پر فوقیت رکھے گا، اوور رائڈ کرے گا، یعنی اس قانون کی بات مانی جائے گی۔ آخر میں سب سے اہم سوال، کون کون سی اشیاء اس قانون کے دائرے میں آتی ہیں؟ یہ شیڈیول جو آپ نے ذکر کیا تھا، کیا یہ فہرست مخصوص ہے یا تبدیل ہو سکتی ہے؟ کو شامل یا خارج کر سکتی ہے، یعنی یہ فہرست حالات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ فی الحال جو شیڈیول قانون کے ساتھ منسلک ہے اس میں 41 اشیاء شامل ہیں۔ کیا آپ کچھ اہم اشیاء کا ذکر کر سکتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ یقیناً اس میں روزمرہ کی بنیادی ضروریات شامل ہیں، جیسے چائے، چینی، دودھ، بشمول پاؤڈر اور بچوں کا فارمولا دودھ، خوردنی تیل، نمک، آلو، پیاز، تمام قسم کی دالیں، مچھلی، گائے اور بکرے کا گوشت، انڈے، گڑ، مسالہ جات، لال مرچ۔ پھر ایندھن ہیں جیسے مٹی کا تیل، کوئلہ، تعمیراتی سامان میں سیمنٹ ہے، زرعی شعبے سے متعلق اشیاء جیسے تمام قسم کی کھادیں، کیڑے مار ادویات، کپاس یعنی پھٹی اور صاف شدہ اور مختلف قسم کے بیج۔ اور طبی سامان جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا، جو کووڈ کے وقت بہت اہم تھا؟ جی ہاں، وبا کے تناظر میں یہ بہت اہم ہے۔ تمام قسم کی ادویات یعنی ڈرگز، سرجیکل دستانے، فیس ماسک، خاص طور پر N95 ماسک کا ذکر ہے، ہینڈ سینیٹائزرز اور سطح صاف کرنے والی مصنوعات یعنی سرفیس کلیننگ پروڈکٹس بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ یہ فہرست ظاہر کرتی ہے کہ قانون کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور اس کا مقصد زندگی کے ہر پہلو سے جڑی ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ واضح ہے کہ یہ قانون ہنگامی حالات میں عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بچانے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اس میں وسیع اختیارات، سخت سزائیں اور تیز رفتار انصاف کا نظام وضع کیا گیا ہے۔ بالکل۔ آئیے چند اہم ترین نکات کو دہرا لیں تاکہ سب ذہن نشین ہو جائے۔ پہلا، مقصد کووڈ-19 جیسے بحرانوں میں ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی روکنا۔ دوسرا، دائرہ کار، ڈیلر کی وسیع تعریف جس میں تقریباً تمام کاروباری شامل ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب نہ صرف حد سے زیادہ مال رکھنا بلکہ طلب کے باوجود فروخت نہ کرنا بھی ہے۔ تیسرا، سزا، 3 سال تک قید اور مالیت کا 50% جرمانہ، کافی سخت۔ جی۔ چوتھا، نفاذ، افسران کو بغیر وارنٹ تلاشی، ضبطی اور نیلامی کے وسیع اختیارات اور CRPC کی عام پابندیوں سے استثناء۔ پانچواں، قانونی عمل، جرم قابل دست اندازی پولیس، ناقابل ضمانت، 30 دن میں سمری ٹرائل، 30 دن میں اپیل کا فیصلہ، بہت تیز۔ چھٹا، کمپنیوں کی ذمہ داری، ڈائریکٹرز اور مالکان ذاتی طور پر ذمہ دار۔ ساتواں، مخبروں کو انعام اور ڈیلرز پر معلومات فراہم کرنے کی ذمہ داری۔ جی، یہ نکات اس قانون کی بنیادی تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن ایک سوال باقی رہتا ہے جس پر میرے خیال میں غور کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اس قسم کے قوانین جو ریاست کو اتنے وسیع اختیارات دیتے ہیں اور معمولی قانونی طریقہ کار سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، ان کے نفاذ میں شفافیت اور انصاف کو کیسے یقینی بنایا جائے، خاص طور پر جب ایک جائز کاروباری ضرورت کے تحت رکھے گئے اسٹاک اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے درمیان فرق کرنا اتنا آسان نہ ہو۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے اور شاید اس کا جواب قانون کے نفاذ کے طریقہ کار اور نگرانی کے نظام میں مضمر ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ پنجاب پریونشن آف ہولڈنگ ایکٹ 2020 پر یہ گفتگو ہمارے سامعین کے لیے معلومات افزا رہی ہوگی۔